مجھے 10 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے، اور 10 سالہ ملازمت پر بیچ راہوں سے گزر کر 10 سال بعد میری ترقی ہوئی تھی۔ ترقی ملتے ہی دوسرے شہر میں میرا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ اجنبی شہر جہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں، مجھے اکیلے بندے کو وہاں کوئی کیسے رکھے گا؟ اگر کہیں کوئی کمرہ کرائے پر مل بھی جاتا ہے تو آج کل کمروں کے کرائے کون سے کم ہیں، پھر کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ میں باہر سے کھانے نہیں کھا سکتا۔ پہلے ہی 4 سال سے باہر کے کھانے کھا کر میری صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اب مجھے تلاش تھی تو کسی ایسے گھر کی جہاں رہنے کے لیے کمرہ کرائے پر مل جائے اور ساتھ ہی کہیں سے گھر کے کھانے کا پینے کا انتظام بھی چلتا رہے۔ آفس کے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے نئے شہر میں کمرہ تو مل گیا، لیکن میں ابھی بھی اندر سے بہت زیادہ خائف تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کوئی 2-4 ماہ کی بات ہوتی تو میں دل پر پتھر رکھ کر سب برداشت کر لیتا، لیکن یہاں تو معاملہ ساری زندگی کا تھا۔ اب مجھے مستقل اسی شہر میں رہنا تھا اور اسی شہر کے لوگوں کو اپنا ماننا تھا۔ جس گھر میں مجھے وہ کمرہ ملا، میں اس گھر کی بلائی منزل پر رہتا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جب میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ نئے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کی بیرونی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو سیدھی بلائی منزل تک جاتی تھیں۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، کسی کو بھی میرے شب و روز کے معمول کا اور وقت کا اور بے وقت گھر آنے جانے کا علم نہ ہوگا۔ میں بہت آدم بیزار سا انسان تھا۔ میں نے نئے شہر میں آ کر یہی سوچا تھا کہ میں کسی سے بھی زیادہ سلام دعا نہیں رکھوں گا، بس اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ میرے ساتھی کمرے کی چابی میرے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ میں کمرہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ کھڑکی سے روشنی بھی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی اور پردے بھی ہٹا دیے۔ سامنے کا منظر بھی انتہائی دلکش تھا۔ یہاں سے گھر کے اندر بنایا گیا چھوٹا سا لان واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سامان کھولا اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے۔ کتابیں بیڈ کے ساتھ رکھے میز پر سجا دی اور سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے والا ہی تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس دخل اندازی پر جھنجھلا گیا۔ یہ وقت میرے آرام کا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اور اس وقت بیڈ پر لیٹ کر نیند کی گہری وادیوں میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن اس بے وقت کی دخل اندازی نے میرا سکون غارت کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بزرگ خاتون کو موجود پایا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی میں یہ پہچان گیا کہ یہی وہ بزرگ خاتون ہی اس گھر کی مالک ہیں۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کے دیگر لوازمات موجود تھے۔ انہوں نے ٹرے میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں یہ تمہارے لیے لائی ہوں، کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ میں ہر سوال کا جواب دے کر سوچتا شاید یہ آخری سوال ہوگا، لیکن آخری سوال کے ساتھ ہی وہ اگلا سوال شروع کر دیتی تھی۔ میرے ہر جواب کے ساتھ وہ اپنی گزشتہ حیات کا کوئی بھی واقعہ یاد کرنا شروع ہو جاتی اور مجھے چاروں رونا چار کر وہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی لامعنی باتوں کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تو مروتاً بھی میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ میں ان کی پہلے ہی بے سروپا باتیں سن چکا تھا، مزید کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہی میں خود کو کوستا ہوا سونے کی فضول کوشش کرنے لگا۔ خواہ اتنا وقت فضول باتوں میں صرف کیا، بھلا میرے سامنے از منہ بستی کے قصے سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نیند کی وادیوں میں جانے سے قبل میری آخری خود کلامی یہ تھی کہ میں آئندہ ان کی کبھی کوئی بات نہیں سنوں گا، بس سلام دعا کر کے نکل لوں گا۔ اس کے بعد میں معمول کے مطابق آفس آنے جانے لگا۔ جیسے ہی ہر روز صبح سویرے تیار ہو کر نکلتا، ان سے سامنا ہوتا تو مجھے ہر وقت پند و نصیحت کی پولٹیاں تھماتی رہتی تھیں۔ یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے نہیں کرنا، یہ مت کھاؤ، رات گئے تک باہر مت رہو، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا۔ چند دن تو ان کی یہ سب باتیں اور روک ٹوک یہ سب سوچ کر برداشت کرتا رہا کہ شاید وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، تو اس لیے وہ مجھ میں اپنے بچوں کا عکس تلاش کرتی ہیں اور اسی وجہ سے مجھے روک ٹوک کرتی رہتی ہیں۔ جب میرے ہر کام میں ان کی مداخلت حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا سامنا نہ کرنے اور ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے ہی گھر لوٹتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میرا ان سے سامنا نہ ہو۔ کسی دن اگر میں جلدی سے گھر واپس آ جاتا تو وہ میری منتظر ہوتی، کمرہ حسب معمول صاف ستھرا ہوتا اور کھانا تازہ ملتا تو وہ بزرگ خاتون بنا کر دیتی تھیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی نصیحتوں کی پٹاری بھی کھل جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا
اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں جلد آفس جانے کا بہانہ بنا کر نکل جاتا اور کام کے بہانے تاخیر سے لوٹتا۔ میں اپنے ذہن میں یہی خیال کرتا کہ دیر سے گھر جاؤں گا تو تب تک وہ سو چکی ہوں گی، مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا والا اور پند و نصیحت کی پٹاری ہاتھ میں تھمانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں شاد و فرحاں گھر لوٹتا کہ اس وقت تو یقیناً وہ سو رہی ہوں گی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا جتنی بھی تاخیر سے آتا بزرگ خاتون کو جاگتا پاتا، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی۔ بلائی منظر پر جاتے ہوئے مجھے دیکھتی تو ان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی، تو میں ان بزرگ خاتون سے کنی کتراتا تھا۔ عید تہوار پر میرے پسند کے پکوان بنا کر مجھے کھلاتی تھیں اور کئی بار تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے تھے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ان کو اپنوں بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک بار ناشتہ بلائی منظر پر نہ آیا تو میں بھی کچھ کہے سنے بغیر جلدی سے آفس پہنچ گیا۔ سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آج کتنا سکون ہے، کوئی نصیحت سننے کو نہیں ملی، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے نام کی بے چینی میرے سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو کوئی آواز سنائی نہ دی اور نہ ہی اپنے انتظار میں بزرگ خاتون کو ٹہلتے پایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور یہی سمجھتا رہا کہ بزرگ خاتون سو گئی ہوں گی۔ اگلے روز بھی جب ناشتہ نہیں آیا تو پریشانی سی ہونے لگی، لیکن میں چونکہ کبھی بھی بزرگ خاتون کے پاس نہیں گیا تھا، ایک جھجک سی مانے تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر آفس آ گیا۔ سارا دن بزرگ خاتون کا خیال ستاتا رہا۔ آفس سے گھر کے نکلا اور یہی سوچتا رہا شاید بزرگ خاتون مجھ سے ناراض ہیں، جلدی گھر جاؤں گا تو ناراضگی بھول جائیں گی۔ گھر آیا تو میری بائک کی آواز سن کر بھی جب انہوں نے باہر نہیں دیکھا تو پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہوا، انہیں آوازیں دیتا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا بزرگ خاتون کی طبیعت بہت خراب ہے، ان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا اور وہ درد اور تکلیف سے کرا رہی تھی۔ میں فوراً ان کو ہسپتال لے کر گیا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ مہربانی ہرگز نہ کرتا، لیکن اس بزرگ خاتون سے مجھے اس وقت بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف مجھے اپنی ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہوا ہے اور ساتھ ہی ان کی آواز بھی چلی گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بات کریں گی۔ اس لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گرا ہو، میرے قدموں تلے زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مجھے نصیحتیں کرنے والی، مجھے روک ٹوک کرنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے خیالی سے خود سے ہی کئی سوال کرتا اور خود ہی ان کے جوابات دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں تو ان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ تو اب جب ڈانٹنے والی زبان خاموش ہو رہی تھی تو میرا دل خون کے آنسو کیوں رو رہا تھا؟ میں جو زندگی میں ایک مرتبہ آنسو صرف اپنی سگی ماں کی موت پر رویا تھا، نہ جانے آج کیوں کسی اور ماں جیسی خاتون کے لیے آنسو کیوں بہا رہا تھا۔ ان کا 3-4 روزہ ہسپتال میں علاج چلتا رہا۔ میں آفس سے چھٹی لے کر ان کے پاس رہتا، ان کے بیٹوں کو فون کر کے پیغام دیے، مگر کوئی بھی حال پوچھنے تک نہ آیا۔ بزرگ خاتون کی آنکھیں بار بار ہسپتال کے کمرے کے دروازے تک جاتیں اور بے مراد لوٹ آتی تھیں۔ شاید وہ اپنی اولاد کی منتظر کی آمد کی منتظر تھیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں انہیں گھر لے آیا اور ساتھ ہی ایک خاتون کا انتظام کیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ بزرگ خاتون کی حالت روز بروز بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے انہیں کھانا کھلاتا اور ان کی دوائی کا خیال رکھتا تھا۔ بزرگ خاتون جن کی نصیحتوں سے میں تنگ تھا، اب ان کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ ان کے منہ سے لفظ بیٹا سننا چاہتا تھا، مگر بے سود۔ بزرگ خاتون دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی خالی و ویران آنکھوں میں جھانکتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ جینے کی چاہ ہی چھوڑ چکی ہیں۔ انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک اس میں جینے کی لگن موجود رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہوئی، وہ بھربھری مٹی بن جاتا ہے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس بھربھری مٹی کی دیوار کو مٹی میں ملاتا چلا جاتا ہے۔ آفس میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ پہلے میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا تھا، اب جلدی گھر جانے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ وقت بیت رہا تھا، بزرگ خاتون سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگتا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے بس خاموش آنسو ہی بہتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خود کو کوسنے لگتا اور شرمندگی مزید بڑھ جاتی تھی۔ ایک روز صبح اٹھو تو انہیں دوائی دینے اور ناشتہ کروانے کے لیے گیا، دیکھا تو وہ بزرگ خاتون اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ تھامتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی ان کا سر دوسری طرف ڈھلک گیا تھا۔ میں نے چیخ کر ان کو آوازیں دی، مگر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔
میرے سر سے چھت چھین لی گئی ہو، بزرگ خاتون کے بیٹوں کو اطلاع پہنچائی تو انہوں نے کہا آنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ماں ہی نہیں رہی تو اب ہمارا پاکستان میں کیا ہے، اب ہم پاکستان کبھی نہیں آئیں گے۔ مجھے ان سے اس بے حسی کی امید نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ تدفین کر دو۔ میں پریشان سا تھا۔ تدفین کے سارے فرائض میں نے سر انجام دیے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی صاف ستھرائی کے دوران مجھے ایک کاغذ ملا جس کے مطابق اب وہ گھر جس میں میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا اب وہ میرے نام تھا۔ بزرگ خاتون اپنا مکان میرے نام کر گئی تھی۔ میں نے ان کے بیٹوں کو بارہا پیغام بھیجے لیکن انہوں نے واپس نہیں آنا تھا اور نہ واپس آئے۔ اب تو گھر میرے نام تھا جبکہ ماں جیسی شفقت نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی سگی ماں کو کھو دیا ہے۔ 10 سال قبل میری سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں دوسری مرتبہ اس بزرگ خاتون کی وفات پر رو دیا تھا اور بے انتہا رو دیا تھا۔ ساری عمر کرایوں کے مکانوں پہ دھکے کھانے وانے کے بعد اب مجھے میرے نام کا گھر ملا تھا لیکن میں اس گھر میں خوش نہیں تھا۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا لیکن اب افسوس و پشیمانی کے علاوہ میرے پاس کرنے کو کچھ اور نہ تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔